20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف، فلسفی، قانوندان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیت ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کو پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے، لیکن ان کی کامیاب فنی زندگی کے برعکس ان کی ازدواجی زندگی ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ اقبال نے اپنی زندگی میں 3 خواتین سے شادی کی اور ایک عورت کو دل سے چاہا، تاہم قرائن بتاتے ہیں کہ وہ رومانوی معاملات میں تضادات اور قسم پرسی کا شکار ہی رہے۔ اقبال کی رومانوی زندگی ایک حوالے سے کئی اور مشرقی شاعروں سے مختلف نہ تھی، جن کی محبوبہ کبھی ان کی بیوی نہ بن سکی اور بیوی کبھی محبوبہ نہ بن سکی۔ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی بی کا تعلق گجرات کے ایک معزز اور نامور گھرانے سے تھا۔ اقبال اور کریم بی بی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اس وقت اقبال کی عمر محض 18 برس جبکہ کریم بی بی 21 برس کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے اقبال اپنی بیوی کو ہندوستان میں چھوڑ کر سن 1905 میں برطانیہ چلے گئے اور 3 سال بعد واپس لوٹے۔ کریم بی بی کے وطن سے اقبال کی سب سے بڑی اولاد آفتاب اقبال اور بیٹی معراج بی بی نے جنم لیا۔ بعض مورخین کے مطابق ذہنی ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ سے غالباً سن 1913 میں دونوں کی علیحدگی ہو گئی، تاہم اقبال زندگی بھر انہیں نان و نفقہ دیتے رہے۔ دوسری طرف بعض مصنف اس کی تردید کرتے ہیں۔ بہرحال کریم بی بی نے سن 1947 میں وفات پائی۔ کینیڈا میں مقیم ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر خالد سہیل نے ایک محبوبہ، 3 بیویاں اور 4 شادیوں کے عنوان سے اپنے مضمون میں علامہ محمد اقبال کی زندگی کے نفسیاتی پہلوؤں پر کھل کر لکھا ہے۔ بقول ڈاکٹر خالد، جب ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی زندگی کا نفسیاتی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ حساس دل، ذہین دماغ اور پرکشش شخصیت رکھنے کے باوجود بہت سے رومانوی تضادات کا شکار ہو کر عمر بھر ایک داخلی کرب اور اذیت کو برداشت کرتے رہے۔ اقبال کی شخصیت کے ڈھکے چھپے نفسیاتی تضادات اس وقت ابھر کر سامنے آئے جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بر صغیر سے یورپ تشریف لے گئے۔ مغرب کی آزاد فضاؤں میں داخل ہو کر اقبال کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان کی شخصیت اس قدر مقناطیسیت کی حامل تھی کہ مختلف ثقافتوں کی حسین و جمیل خواتین ان پر فریفتہ ہونے کے لیے تیار تھیں۔ اقبال نے مغرب کی نعمتوں سے پوری طرح استفادہ کیا اور نئی دوستیاں بنانے اور نبھانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اقبال کے دوستوں میں مغرب کی حسین دوشیزائیں بھی شامل تھیں اور مشرق کی دخترانِ خوشگل بھی۔ انہی میں سے ایک عطیہ فیضی تھی۔ اقبال اور عطیہ کے رشتے نے قلیل عرصے میں قربتوں کا طویل فاصلہ طے کر لیا تھا اور ان کے راہ و رسم اتنے بڑھ گئے تھے کہ یک بستہ ٹھنڈ میں شام کو مل کر کھانا کھانے کے بعد دیر تک چہل قدمی کرنا اور زندگی کے اسرار و رموز کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ان دونوں کا معمول بن گیا تھا۔ اقبال کو عطیہ فیضی کے حسن و جمال نہیں بلکہ ان کی ذہانت اور قابلیت نے بھی خاصا متاثر کیا تھا۔ عطیہ کی ڈائری میں لکھا ہے کہ دونوں کا رشتہ اس موڑ تک پہنچ چکا تھا جہاں دوستی اور محبت آپس میں بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ عطیہ کی ڈائری میں موجود تحریر سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال ان کے لیے محض ایک دوست ہی نہیں بلکہ محبوب کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اقبال کی وفات کے تقریباً 10 برس بعد عطیہ فیضی نے اپنی ایک تحریر میں ہندوستان کی ارینجڈ میرجز کی روایت پر زبردست نکتہ چینی کی اور اپنے درینہ دوست علامہ محمد اقبال کی شادی کو ان کے لیے بے رحم صدمہ قرار دیا۔ قریباً سن 1908 میں جب اقبال اپنی تعلیم ختم کر کے ہندوستان واپس لوٹے تو انہیں ایک نفسیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے روایتی ماحول اور ناگفتہ حالات سے اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ گھر اور ملک سے بھاگ جانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ انہی دنوں اقبال نے عطیہ فیضی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی ذہنی اذیت کا کچھ حد تک ذمہ دار اپنی بیوی کو قرار دیا۔ عطیہ نے اس دکھ بھرے خط کا نہایت ہمدردانہ جواب دیا اور اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے قریبی دوستوں سے رجوع کریں اور ان سے نفسیاتی مدد مانگیں۔ اقبال نے تو اشارتاً لکھ ڈالا کہ وہ اپنی بیوی سے ناخوش ہیں، لیکن بلا شبہ عطیہ بھی ایک تجربہ کار اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ وہ ایک دکھی شاعر، رنجیدہ فلاسفر اور پریشان حال شخص کو اپنا شریک سفر بنانے کا رسک لینے کو تیار نہ تھی۔ اقبال کو جب اندازہ ہوا کہ عطیہ انہیں اپنانے کو تیار نہیں تو یہ بہت پریشان ہوئے۔ اس نفسیاتی بحران سے نکلنے کے لیے اقبال نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور کسی کے مشورے پر سردار بیگم سے نکاح کر لیا۔ شومیہ قسمت کے نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اقبال کو گمنام خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے جن میں سردار بیگم کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا۔ ان خطوط میں ایسے واقعات کا تذکرہ کیا گیا جن سے ثابت ہوتا کہ خاکم بدہن سردار بیگم کا کردار اچھا نہیں تھا۔ پہلی بیوی سے ذہنی عدم مطابقت اور پھر عطیہ کی بے اتنائی سے دل برداشتہ اقبال ان خطوط سے اس قدر بدظن ہوئے کہ انہوں نے سردار بیگم کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قانوناً اس پر کبھی عمل درآمد نہ کر سکے۔ سن 1913 میں اقبال کو لدھیانہ سے ایک اور رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ وہاں کے مشہور ڈاکٹر سبحان علی کی بیٹی مختار بیگم کا تھا۔ اقبال نے دلہن دیکھے بغیر بڑے جوش و خروش سے مختار بیگم سے شادی کر لی۔
جب اقبال نے نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو حواس باختہ ہو گئے۔ مختار بیگم واجبی شکل و صورت کی مالک تھی اور ان میں ایسی کوئی خصوصیت موجود نہ تھی جس کا تذکرہ اقبال کی ہمشیرہ نے کیا تھا۔ قصہ مختصر، مختار بیگم سے مل کر اقبال کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا۔ کئی برس تک اس جوڑے کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی اور بدقسمتی سے مختار بیگم دوران زچگی انتقال کر گئی۔ اقبال کے گھر والد اور بہن کی مرضی سے آئی ہوئی 2 بیویاں کریم بی بی اور مختار بیگم موجود تھیں، جبکہ ان کی تیسری منقوہہ سردار بیگم بھی رخصتی کے انتظار میں تھی۔ اگرچہ اقبال گمنام خطوط کے حوالے سے سردار بیگم کو کسی صورت گھر نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن جب ان کے دوستوں نے سردار بیگم کی پاک دامنی کی گواہی دی اور پھر گمنام خطوط والی سازش کا بھید بھی کھل گیا تو احساس گناہ اور ندامت سے مغلوب ہو کر اقبال نے اپنی منقوہہ سردار بیگم کو گھر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل اقبال کو سردار بیگم کے خلاف گمنام خطوط انہی کے خاندان کی ایک عورت لکھ رہی تھی۔ اقبال کو قلق تھا کہ وہ دل ہی دل میں سردار بیگم کو طلاق دے چکے ہیں۔ ایسے میں اقبال کو بعض دوستوں نے حلالہ کا مشورہ دیا، لیکن اقبال حلالہ کے تصور سے مزید کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مولانا نے یہ فتویٰ دے کر حلالہ کے حوالے سے اقبال کی ذہنی کشمکش ختم کر دی کہ ان پر حلالہ کا شرعی قانون اس لیے لاگو نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کا صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اقبال نے اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہونے کے لیے سردار بیگم کو گھر لانے سے پہلے ان سے ایک دفعہ پھر نکاح پڑھوایا۔ اس طرح 2 برس کے وقفے کے دوران اقبال نے 3 نکاح کیے اور مزید 2 بیویاں ان کے عقد میں آئیں۔ جب اقبال نے اپنی دوسری بیگم مختار بیگم اور تیسری بیوی یعنی سردار بیگم کو ایک ہی گھر میں رکھا تو ان کی پہلی بیگم کریم بیوی بھی سیالکوٹ سے اپنے بچوں آفتاب اور معراج بیوی کے ہمراہ لاہور آ گئے۔ چنانچہ اقبال لاہور میں اپنی 3 بیویوں اور 2 بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک ہی چھت تلے 3 بیویوں کا نباہ زیادہ دیر نہ ہوا۔ بعض مصنفین کے مطابق اقبال اپنی تینوں بیویوں میں سے سردار بیگم پر سب سے زیادہ مہربان تھے کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ انہی کے بطن سے اقبال کے 2 بچے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ اقبال 3 بیگمات کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی دوست اور محبوبہ عطیہ فیضی کو بھی متواتر خطوط لکھتے رہے۔ اقبال کی رومانوی زندگی ایک حوالے سے کئی اور مشرقی شاعروں سے مختلف نہ تھی، جن کی محبوبہ کبھی ان کی بیوی نہ بن سکی اور بیوی کبھی محبوبہ نہ بن سکی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔